تو آج ہمارا جو ہے وہ پھر سے منظر نگاری کمپٹیشن ہے علی بھائی. بالکل جی، ڈیکلیمریشن کانٹیسٹ ہے ہمارا، اور پچھلے 2 ہفتوں میں جو لوگ جیتے ہیں اور سیمی فائنل میں پہنچے ہیں، پہلے ہم ان کے نام بتا دیتے ہیں. عبد الرحمان ہے، سویرا سعید، ارم حمید، شاہزنان اسد، جویریہ، ملائکہ قریشی، وقار حیدر زیدی اور خواجہ سعد. واو. ہر ہفتے اتوار، پیر اور منگل کو ہمارا یہ کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں 4 سپیکرز حصہ لیتے ہیں. ایک ٹاپک پر 90 سیکنڈ آپ کو بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اپنا اظہار خیال کرتے ہیں. اور اس ہفتے پہلے مقابلے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی زار جی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں انس، انمتا اور مرزا محمد. لیکن علی بھائی آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ زبردست ہے، کیونکہ آج ہے جو اہل شرم تھے زیر زمیں چلے گئے. واہ، میں کہتی ہوں کہ بہت بہترین آج سننے کو ملے گا اگر ہمارے کنٹیسٹنٹ اچھے سے پریپیئر ہو کے آئے. علی زار آ چکے ہیں پوڈیم پہ، آپ کے پاس 90 سیکنڈ کا وقت ہے ہمارے ججز کو امپریس کرنے کا. بسم اللہ. صدر علی وقار، میری نگاہیں وہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ جہاں بنت حوا اپنے نامولود بچے کو کچرے خانے پر رکھ کر چلی جاتی ہے، مگر وہیں ایک ماں آسیہ بن کے بلقیس عیدی کی صورت میں سامنے آتی ہے اور اس بچے کو آغوش میں لیتی ہے اور ان کی تربیت کرتی ہے. کہ ایسی عظیم ماں جو انسانیت کا درد رکھتی تھی، جس نے لاکھوں بچوں کی تربیت کی، جس نے لاکھوں بچوں کو پالا، آج وہ بچے انسانیت سے سوال کرتے ہیں کہ تھے جو اہل شرم وہ زیر زمیں چلے گئے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آج ہم اپنی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، مگر دوسری جانب فلسطین میں ظلم پہ ظلم ہو رہے ہیں، جنازوں پہ جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر مسلمانوں کو گولیوں سے چھنی کر دیا جاتا ہے، کہ وہیں صدر علی وقار وہ لاشیں پوری دنیا سے سوال کر رہے ہیں کہ تھے جو اہل شرم وہ زیر زمیں چلے گئے، چاہے وہ پھر کشمیر ہو. کہ صدر علی وقار آج ہمیں میدان عمل میں آگے آنا ہوگا، ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا، آج دور یزید کو للکار کر کہنا ہوگا کہ ہم نے یہ درس کربلا والوں سے سیکھا ہے کہ ہم اپنی گردنیں کٹا تو سکتے ہیں لیکن اپنی گردنیں جھکا نہیں سکتے، کیونکہ سرمہ فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودی کے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں. ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. ماشاءاللہ، یہ تھے علی زر. اور اب ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ جو ہیں جو آج ڈیکلیمریشن کانٹیسٹ کے اندر حصہ لے رہے ہیں، ان کا نام ہے انس. آ جائیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تیار ہیں؟ جی. بالکل ریڈی ہے؟ سانس لے لی ہے سکون میں؟ چلے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. مجھے افسوس ہوتا ہے صدر علی وقار کہ جب اس پاکستان کے بیٹے امجد صابری کو بیچ سڑک پر گولیوں سے چھنی کیا جاتا ہے. ذرا اس بات کی منظر کشی کر کے دیکھیں جناب والا کہ ایک قوال جو سحری میں اپنے رب کائنات کو یاد کرتا ہے اور پھر اسے سڑک پر دن دہاڑے گولیوں سے چھنی کیا جا رہا ہے. اس قوال کے بلکتی ماں، روتے ہوئے بچے اس حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ان درندہ صفت حیوانوں کو نیند کے گھاٹ سلایا جائے. اگر ہم بات کریں لیاقت علی خان کی تو انہیں بیچ جلسے میں گولیوں سے چھنی کیا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں عبدالستار عیدی کی جو اس دنیا کے سب سے بڑے ایمبولنس فاؤنڈیشن کے بانی تھے، وہ بھی زیر زمیں چلے گئے. اگر ہم بات کریں قائد اعظم محمد علی جناح کی تو وہ بھی زیر زمیں چلے گئے. اگر ہم بات کریں علامہ اقبال کی تو وہ بھی شعر لکھتے لکھتے زیر زمیں چلے گئے. میں اپنے تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. شکریہ جناب. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگلی کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں انمتا. انمتا آ جائیے، آپ کے پاس 90 سیکنڈ کا وقت ہے. بسم اللہ. ہمارے آبا نے شرم و حیا کی جو مثال قائم کی،
اس کا جنازہ آج زور و شور سے نکالا جا رہا ہے صدر علی وقار، کہ ہمارے آبا وہ تھے جنہوں نے اپنی عزتوں کی خاطر خود کو بے گور و کفن لاشوں کی صورت آب رواں کی نظر کیا، جنہوں نے ایڑیاں گاڑ دیں زمینوں میں جب وہ سرکتی تھیں اور آسمان کو اپنے کندھوں پر لیا جب وہ ٹوٹ گرنے کو تھا، مگر افسوس کہ وہ اہل جرت جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے، وہ صاحبان بشارت کہیں چلے گئے، زمیں پہ رینگتے رہنے کو ہم جو ہے موجود، جو اہل شرم تھے زیر زمیں چلے گئے۔ ذی وقار، آج ہمارا معاشرہ اس مقام پر آ پہنچا ہے کہ جہاں زینب جیسی کتنی معصوم کلیوں کی عزتوں کو ہوس کے خنجر سے پائمال کیا جاتا ہے، کہ جہاں نقیب اور صلاح الدین قتل کر دیے جاتے ہیں، کہ جہاں شرم و حیا کی تمام مشعلوں کو بجھا کر ٹک ٹاک کی مشعلیں جلائی جاتی ہیں، تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کہاں ہیں، باخدا یاد نہیں، ہمارے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ I'm sorry۔ ماشاءاللہ آپ نے اچھا، لیکن بہت اچھا آپ کیا اچھا آپ کر رہی نے۔ تھی، کوئی بات نہیں۔ کمپلیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، ایکچولی گیپ آ گیا تھا، 1 سال بعد اگین اسٹارٹ کیا۔ نہیں، بات بٹ یو نہیں۔ ڈیڈ ونڈرفل، بہت اچھی کوشش تھی انمتا، تھینک یو سو مچ، بہت اچھی کوشش تھی۔ جی بالکل، اور چوتھے ہمارے جو آج کے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے مرزا محمد۔ آ جائیے جی، السلام علیکم۔ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا ٹائم دوبارہ شروع ہوگا، آپ آرام سے اس کو فکس کر لیجئے۔ جی بسم اللہ۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اہل شرم اور اہل غیرت خون کے آنسو رو رہے ہوں گے صدر علی وقار، کیونکہ وہ اتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے 22 لاکھ جانوں کی قربانی، 22 لاکھ جانوں کا نذرانہ صرف اس لیے پیش کیا کہ ہم اس پاک سرزمین کو بڑھتا چڑھتا دیکھیں۔ انہوں نے اپنی جانیں، ماؤں نے اپنے جگر گوشوں کو اس لیے قربان کیا کہ ہم دنیا میں ترقی کریں، ہم امت مسلمہ کی قیادت کریں۔ مگر صد افسوس صدر علی وقار، آج جب ہمارے آباء و اجداد کوچ فرما گئے، جب وہ زیر چمی چلے گئے، تو ہمارے حالات اتنے بگڑ گئے کہ وہ بھی ہمارے اوپر خون کے آنسو رونے لگے۔ ہم اردو بولنے والے کے اوپر انگلش بولنے والے کو برتری دیتے رہے اور اپنی زبان کو اچھا بولنے والے کو غیر تعلیم یافتہ کہتے رہے۔ ہم اپنے قومی لباس پہننے والے کو پٹھی پرانی جینز پہننے والے کے اوپر ترجیح نہیں دیتے۔ ہم نے اس جینز پہننے والے کو ترجیح دی اور یہی ثابت کیا کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ مرزا محمد۔ اور اب ہم اپنے چاروں جو کنٹیسٹنٹ ہیں سانس روک کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ حسان بن خورشید یہاں پہ جج کریں گے، ارم ضیاء صاحبہ جج کریں گی، اور ڈاکٹر ام راحیل۔ دیکھتے ہیں ان کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آج ہمیں ہمارا 9th سیمی فائنلسٹ مل جائے گا۔ یس جی حسان بھائی۔ ماشاءاللہ سب کی بہت بہترین کوشش، لیکن کیونکہ ایک کنٹیسٹنٹ کو نکالنا ہے تو ہماری بہن نے بہت اچھا شروع کیا، انمتا نے بہت اچھی منظر نگاری کر رہی تھی لیکن وہ بیچ میں فمبل ہوا۔ جی باقی انس صاحب نے بھی اچھا کیا لیکن ریپیٹیشن تھوڑی سی زیادہ ہوئی بار بار الفاظ کی۔ مرزا محمد صاحب کا انداز بیاں اچھا ہے، لیکن میں میرے تائیں ایک سمجھتا ہوں کہ ان کی جو فورس تھی یا ٹیمپو تھا وہ ایک ہی سپیڈ پہ رہا، کہ مینس کہ فورسفلی رہا زیادہ، جو انداز بیاں ہے وہ اور بہتر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، میری نظر میں علی اظہار صاحب ماشاءاللہ ان کا ٹائم بھی انہوں نے بالکل پراپر لیا اور موضوع بھی ان کا اچھا تھا، منظر نگاری بھی بہت اچھی تھی، تو میری طرف سے آپ کی طرف سے وہ ونر ہے علی زر۔ جی علی زر، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو سجیسٹ کیا، ٹھیک ہے۔ ارم ضیاء صاحب۔ اچھا، انمتا بہت اچھا بول رہی تھی، کانٹینٹ بہت اچھا یہ بچی لے کر آئی تھی، بٹ انفارچونیٹلی وہ بھول گئی یا گھبرا گئی، ورنہ میرے خیال سے اگر انمتا نہیں کرتی تو
विदाउट एनी डाउट अनमता जो होती वो ठीक, विन ठीक। करती। लेकिन मोहम्मद मिर्ज़ा ने अशार बहुत पढ़े। जब हमारे पास टाइम इतना लिमिटेड होता है तो हम इतने अशार नहीं पढ़ते, कंटेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। अनस के पास कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो जो ज़ेर ज़मीन चले गए, मतलब उसको समझ के बयान नहीं कर पा रहे थे। तो मेरी तरफ से भी जो अलीज़र हैं उनका कंटेंट भी अच्छा था, डिलीवरी भी अच्छी थी, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा था और टाइमिंग्स अच्छे थे। सही, तो चीज़ें यानी कि बनी। हसान भाई और इरम ज़िया साहिबा को लगता है कि अली ज़र सेमीफाइनलिस्ट होने चाहिए हैं, लेकिन डॉक्टर उम्मे राहील को क्या लगता है? अच्छा, बिल्कुल इन दोनों के बाद जब मैं बात करूँगी, सबसे जो कंटेंट बेस्ट था वो अनमता का ही था, और बाकी दोनों की मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन जो सबसे बेस्ट चारों में रहे वो अली ज़र ही रहे। सही। इसलिए कि हर लिहाज से अनमता अगर चलती तो शायद मेरे हिसाब से Competition रहता, हाँ। वही रहता, बिल्कुल। लेकिन अब जो है वो सिर्फ एक अली ज़र ही रह गए। ओके, तो यानी कि अली भाई हमें हमारा 9th सेमीफाइनलिस्ट मिल चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो अली ज़र एंड अनमता। मुझे सबसे आई थिंक उससे भी ज़्यादा अचीवमेंट की बात है कि जैसे जजेस ने आज आपके लिए कहा कि अगर आप पूरा कंटिन्यू कर लेते तो विदाउट अ डाउट आप सेमीफाइनलिस्ट होते। तो हमारे जो कंटेस्टेंट अली ज़र हैं उनके साथ जाएंगे मास जी के गिफ्ट हैम्पर्स, और आप मास जी के गिफ्ट हैम्पर्स एंजॉय कर सकते हैं और पहन सकते हैं और पिक्चर्स ले सकते हैं और सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो अली ज़र एंड जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उन सब ने भी बहुत अच्छी कोशिश की। सबने बहुत अच्छी कोशिश की, और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो आप इसी तरह जो है वो मुकाबलों में जीतते रहेंगे इंशाल्लाह। हम दुआ दिल से यही है। बिल्कुल। मिर्ज़ा मोहम्मद ने भी बहुत अच्छी कोशिश की थी, आपकी भी कोशिश बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। बिल्कुल। लेकिन एक कोई जीतना होता है, तो जो कि 22 और 23 को हम सेमीफाइनल में जाएंगे। 22 और 23 को सेमीफाइनल होंगे, और हमारे जो रनर अप कंटेस्टेंट्स हैं वो बिल्कुल अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ जाएंगे पिज़्ज़ा मैक्स के गिफ्ट वाउचर्स। तो आप जाके पिज़्ज़ा मैक्स में एक अच्छा सा मील एंजॉय कर सकते हैं।